تو جو فیوریٹ کا ایک شور مچا ہوا ہے، باقی آپ کے مطابق کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کم ہے اور کوئی باقی زیادہ فیوریٹ ہے؟ دیکھیں جی، اب کیا ہے، کوئی جو ہے وہ پولیس کی نگرانی میں جلسہ کر رہا ہے اور کسی کے پولیس کی نگرانی میں کرسیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کسی جو ہے ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگوا کے انہیں سلیکٹڈ شو کیا جا رہا ہے اور کسی کو جو ہے وہ مطلب کسی کے بندوں کو اٹھوا کے جو ہے ان کو ریجیکٹڈ شو کیا جا رہا ہے۔ اب مطلب یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر چلے ان سب چیزوں کے نتیجے میں عوام کی رائے بھی سوئنگ کر رہی ہو تو ہم کہیں چلو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کم از کم ریزلٹ تو ایکسیپٹ ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ عوام کی رائے میں مزید شدت پیدا ہو رہی ہے اس سپریشن کے اگینسٹ جو ان پہ کیا جا رہا ہے، یہ اور تو لہٰذا اس سچویشن میں لیڈروں کو آگے بڑھ کے، اور جب کوئی بات کی جاتی ہے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتا ہے، کوئی کسی پہ ڈال دیتا ہے، نہیں، میں اس معاملے میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہ رہا ہوں، اس وقت ماحول کو ٹھیک کرنا، فیئر الیکشنز کو انشور کرنا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب، زرداری صاحب اور مولانا بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حلقوں میں کسی پارٹی کا جلسہ نہیں خراب کیا جائے گا، ہماری پارٹی کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر کسی پارٹی کو سپریس نہیں کیا جائے گا، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سلیکٹڈ ونس، ہم نے الیکٹڈ ہو کے آنا ہے اور ہم نے الیکشن کو انشور کرنا ہے، تو ان کی عزت ہی بڑھ جائے گی بہت زیادہ۔ لیکن اگر یہ جو ہے یہ چوتھی دفعہ یا تیسری دفعہ یا دوسری دفعہ وزیر اعظم یا پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ مار دھاڑ کی گیم میں پڑ جائیں گے، تو اس سے ان کی جو حکومت بنے گی وہ مستحکم بھی نہیں ہوگی، اور ان کی اگر کسی وجہ سے الیکٹیبلٹی ہو بھی جاتی ہے تو وہ الیکٹیبلٹی جو ہے وہ سلیکٹیبلٹی بن جائے گی، اور اس میں سے ان کا ٹھیک ہے۔ دورانی صاحب، آپ کو ابھی کسی کی سادہ اکثریت سے حکومت آتی ہوئی دکھائی بھی دیتی ہے؟ کیونکہ سننے میں یہ آتا ہے، یا جو ابھی سب کی آبزرویشن ہے، جو سمجھ لیں کہ کیلکولیشن کہہ لیں، کہ مخلوط حکومت ہی نظر آتی ہے آنے والے وقتوں میں بھی؟ دیکھیں، مجھے تو مخلوط حکومت بھی انتہائی مغلوب نظر آ رہی ہے۔ میں یہ کہ مخلوط حکومت جو بنے وہ ہو کہ جو ویلنگ گورنمنٹ ہو، اور اس کے لیے میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولا جو دیا ہے وہ بہت محنت سے بنا ہوا ایک فارمولا ہے، اور وہ انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ہے، اور بڑے جمہوری ملکوں نے اس کے ذریعے اپنے لوکل اور انٹرنل اور معاشی کرائسس کو اور ٹکراؤ کو ختم کیا ہے۔ برطانیہ نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی اس کے اوپر، نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کو امن کا گہوارہ بنایا، آئرلینڈ کے اندر ٹکراتی ہوئی گروپس کو جو ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ذریعے سنبھالا گیا، جرمنی کے اندر گریٹ ریسیشن کے اندر جو ہے ملک کی معیشت کو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ذریعے سنبھالا گیا۔ تمام پارٹیز اکٹھی ہو کے بیٹھی، الیکشن سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کے بعد جو حکومت ہم سب پارٹیاں مل کے بنائیں گی، جو سب سے زیادہ پارٹی سیٹیں لے گی اس کا وزیر اعظم ہوگا، اور باقی پارٹیوں کو ایک سیٹ نمبر آف، جیسے میں نے 30 وزارتیں سب میں تقسیم کی جائیں، اور 6 مہینے کے اندر نیشنل لیول کے اوپر جو ہے بلدیاتی انتخابات کرا کے ملک کو کم از کم 5 سال کے لیے اپوزیشن، حکومت، ٹکراؤ، ایک دوسرے کی نفرت سے نکال کے ایک محبت کے لیے، ملک کے لیے ہم آگے چل پڑیں۔ لیڈروں سے ایک ہی درخواست ہے پوری قوم کی کہ اللہ کے واسطے 5 سال کے لیے کم از کم پاکستان کے لیے سوچ لو۔ یہ فارمولا دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں میں دیکھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک مخلوق جو بنانی پڑے گی، لیکن جس کی بنے گی دوسرے اس کو برا کہیں گے، جو بنے گا اس سے لوگ سلیکٹڈ کہیں گے، دھاندلی کہیں گے، اس کے بجائے حقیقی معنوں میں ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے جس کے اندر سب لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے 5 سال کے لیے ملک کے لیے چلے، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں، بچے پالیں یا جو پالنا پالیں۔ 5 سال میں انشاءاللہ ملک اس جگہ کھڑا ہو جائے گا جیسے آج فوج نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کیا ہے، کل پوری قوم مل کے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جمہوریت سب۔ سر، آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے آپ بات کریں، لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے بات کریں، یہ ہمارے ہاں آپ کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کا رونا کیا ہے، یہی تو ہم رو رہے ہیں۔
آپ نے NFC ایوارڈ کیا 18ویں ترمیم کی 60% فنڈ صوبوں کے، اور وہ چاروں صوبوں کے فنڈز جو ہے 4 افراد کے ہاتھ میں چلے گئے، اور پچھلے 30 سال سے انہوں نے ایک پیسہ جو ہے کبھی ایمانداری کے ساتھ نچلے ضلعوں کو تقسیم نہیں کیا۔ پنجاب کا 70% بجٹ جو ہے وہ ایک شہر میں لگ جاتا ہے، لاہور میں، باقی پورے جو صوبے کو جو ہے، جو کہ کئی ملکوں کے برابر ہے، اس کو جو ہے وہ 30% بجٹ کے اوپر کیا گزارا ہوتا ہوگا، اس میں سے نکال دیں۔ باقی صوبوں کا بھی یہی حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورا لاہور جو ہے اس کی سراؤنڈنگز کو، گرین بیلٹ کو براؤن بنا دیا گیا ہے بائی ڈیسیژن آف پروونشل گورنمنٹ۔ اور آپ مطلب بچوں کی ہاؤسنگ اسکیمیں چل رہی ہیں، اور ہاؤسنگ اسکیموں والوں کی حکومتیں چل رہی ہیں، اور ملک جو ہے وہ ڈلا ہوا ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کتوں کو ڈال دیا پورے ملک کو، اور عوام جو ہے وہ رسوا پھر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکونز جو ہیں وہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں حکومتوں کے ساتھ مل کے، اور آپ چار شہروں کا ملک بنا دیا اپنے پاکستان کو۔ پاکستان کے تمام اضلاع کو جب پاکستان کے فنڈز ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، وہ اسی صورت میں ہوں گے جس صورت میں بلدیاتی نظام کھڑا ہوگا۔ اور اس لیے میں نے کہا ہے قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک وقت ایک ہی قانون کے تحت کرائے جائیں، اور ان کی مدت جب برابر مدت ہوگی تو پھر تھانے داروں کے ذریعے جو ہے لوکل باڈیز کو ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ایکولی ریسپیکٹیبل ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کی کوئی بدترین جمہوریت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر لوکل سیلف گورنمنٹ کا نظام انٹیکٹ نہ ہو، اور ان کے فنڈز MNA کی پہلے پیسے دے کے ٹکٹ لے لیتے ہیں، پھر الیکٹیبل بن کے جو ہے قوم کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ڈیولپمنٹ فنڈ لے جا کے ڈیولپمنٹ کی بجائے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔